बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस साल का आखिरी एतराज है का प्रोग्राम। उसके बाद अगले साल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, इसलिए ये बड़ा पैक्ड किस्म का प्रोग्राम होगा। पहले से हिस्से के अंदर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे सफारती सतह के ऊपर, दिफाई सतह के ऊपर पाकिस्तान ने क्या पाया क्या खोया, इस हवाले से सबसे पहले जरा बात करते हैं। आजकल मुफाहमत की बात हो रही है, मुजाहमत की बात भी हो रही है, साइमल्टेनियसली दोनों बातें चल रही हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, और वो ये है कि ऐसी दौरान जहां पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने पीटीआई से बात करनी है, वहां ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन लंबी इनिंग्स के लिए आई है। नेशनल असेंबली के स्पीकर क्या फरमाते हैं, सुने जरा। एक जो साथ है इस वक्त पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, एक लंबी इनिंग खेलने का इरादा है दोनों जमातों में, जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। अब इस हवाले से उन्होंने पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की बात कर दी है। आज सादिक साहब ने, स्पीकर कौमी असेंबली हैं, बात कर रहे हैं तो जिम्मेदाराना तरीके से कर रहे हैं। कहीं को खबर होगी, कहीं कोई बताया गया होगा उन्हें, या कहीं कोई इरादा होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात को मानने से इनकारी है कि कैसे लंबी इनिंग्स के लिए आ सकते हैं। शायद उनको ये नजर आ रहा है कि अगर लंबी इनिंग्स आई तो कोई पीएमएलएन ही लीड पर ना हो, ऐसे में पीपल्स पार्टी किधर जाएगी। तो इसीलिए वो कहते हैं, और वैसे भी जमहूरी जमात है तो वो फरमाते हैं कि जी ये तो अवाम ने डिसाइड करना है कि कौन कितनी लंबी इनिंग्स के लिए आया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी गुफ्तगू सुने। जहां तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। अब जेन्युइन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ी अहम चीज है, और वो ये है कि ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठे। लेकिन यहां मसला ये है कि ऑपोजिशन कहती है पहले आप, हुकूमत कहती है पहले आप। यानी शुरुआत आप करेंगे मुज़ाकरात की। मुफाहमत तो तब होगी जब मुज़ाकरात के लिए मेज पर बैठेंगे, और मेज पर तब बैठेंगे जब कोई पहल करेगा। यहाँ स्क्रीन पर आकर तो तब सब कहते हैं कि आइए मुज़ाकरात करते हैं, हमें मुज़ाकरात में कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीटीआई को भी इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि एक केस के बाद आप इतना रोना धोना कर रहे हैं। सुने जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहते हैं। एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। हमारा तजवीज यही है पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। ये उनकी सियासत के लिए, उनकी सियासी जमात के लिए बेहतर फैसले होगा, और इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पे भी मुस्बत होगा, और मुल्क की सियासत के ऊपर तरमीम का असर भी होगा, जो कि लग रहा है कि आने वाले साल के अंदर एक तरमीम तो शुरू में ही आ जाएगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलकत बराए इंसाफ और कानून। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने ज्वाइन किया इसी सेगमेंट में। आखिर में जाके शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा 28वीं तरमीम, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कोई 28वीं तरमीम की बात नहीं है। या आने वाले साल में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कब आ रही है 28वीं तरमीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहले 2 महीने का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अलबत्ता ज़ाहिरी बात है 27वीं के बाद नंबर जो है वो 28 ही आता है 27 के बाद। तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि जब भी आई कंसेंसस के साथ आएगी। बिलावल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर, उनकी जमात की हिमायत के बगैर किसी किस्म की आईनी तरमीम नहीं आ सकती। मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया कि 74-75 उनकी वोट्स हैं नेशनल असम्बली में, और 26 वोट्स हैं सेनेट में। तो 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए आपको दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, और बग़ैर उनकी सपोर्ट के, जो कि बड़ी इत्तेहादी है जमात है और उसकी सपोर्ट लाज़िम मलज़ूम है, तो उनके बग़ैर तो किसी किस्म की आईनी तरमीम नहीं हो सकती। हाँ, कुछ उसके कॉन्टूर्स मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों पे सोचा जा रहा है, कुछ तो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं 27 से ही तमाम तर मामला। लेकिन अब ये एक डिस्कशन है, एटलीस्ट एक बातचीत का जो तमाम तर मामला है वो डिस्कशन ओपन हुई है, वो किस हद तक आगे बढ़ेगी, whether that will culminate into a 28th amendment or not, ये is yet to be seen। लेकिन होपिंग के 28th हो, 29th हो, 30th हो, वो पाकिस्तान के हक में बेहतर और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। अच्छा, लेकिन ये आपने कहा जब भी आएगी, ये जब कब आएगा? जब अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने जिस तरह आपको कहा कि 74-75 वोटें नेशनल असम्बली की हैं और 26 सेनेट की हैं, तो जब वो कंसेंसस रीच हो जाएगा तो तब ये आ जाएगी। अभी फिलवक़्त तो कोई कंसेंसस उस तरह नहीं है, और सिर्फ बाज़गश की हद तक ये बातें हैं, और या
کچھ اس کے جو ٹاپکس ہیں, جو بات ہو رہی ہے NFC کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, پاپولیشن کے حوالے سے, لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے, تو یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. حتمی اس کی شکل کیا ہوتی ہے, کیا بات چیت کے بعد تمام تر معاملہ آتا ہے سامنے, is yet to be seen. نئے صوبوں کا پوائنٹ یہ ہے برسا اس کے اندر. جی, I think it's more to do with or concerning the effective empowerment of local governments. تو گورننس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے حوالے سے دیکھیں, کیونکہ مینجمنٹ کا تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ ہے, چاہے وہ نئے صوبے ہوں, چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہوں. آئی تھنک آبویسلی کنسنسس جو ہیں وہ اس کا پری ریکوزٹ ہوگا. اگر سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں, جن کی حمایت کی اشد ضرورت ہوتی ہے ووٹس کی سلسلے میں یا ادروائز بھی, تو وہ اگر اس بات پہ آمادہ ہوں اور راضی ہوں کہ واقعتاً نئے صوبے بننے چاہیے, اور یا وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں یا جو بھی جس شیپ اینڈ فارم میں ہوں, وہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن گورننس کے ایشوز کو ایڈریس ہونا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ چلے یہ تو آپ کے اتحادیوں کی آپس کی گفتگو ہوگی نا, اگر نہ مانے تو مان لیں گے, کچھ عرصے میں مان لیں گے, بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کو. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی والی سچویشن تو ہے نا پھر. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اپوزیشن ہے اس سے گفتگو کتنی زیادہ چل رہی ہے, اس کے مذاکرات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ دیکھیں باہمی مفاہمت اور مذاکرات سے بات ہونی چاہیے, اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ گفتگو چل رہی ہے. نا دے آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ پہلا قدم اٹھائیں گے, تو آپ لوگ پہلا قدم اٹھائیں گے مذاکرات کی طرف؟ دیکھیں یہ پاس دا بال نہیں ہونا چاہیے. یہ ابھی فی الوقت تو یہی چل رہا ہے کہ پاس دا بال کھیلا جا رہا ہے. ہم ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آپ پہل کیجئے, پہلے آپ, نہیں پہلے آپ, نہیں پہلے آپ, نہیں پہلے آپ. یہی تمام تر معاملہ چل رہا ہے. مذاکرات کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ PTI میں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں میں ان کی اپنی سٹیٹمنٹس کا جو ہے تال میل وہ نہیں مل رہا. ان کی اپنی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں انیکا صاحبہ کے وہ مذاکرات کا وہ ماحول ہی پیدا نہیں کر رہی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو پلیٹ فارم سے آمادگی یا خوشائند قرار دینا مذاکرات کے پورے عمل کو اور اس پہ پھر رضامندی ظاہر کرنا, لیکن دوسری طرف سے PTI عمران خان اور اس کے ساتھ ان کی بہنیں, بالخصوص جن کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علیمہ صاحبہ ہوں, عظمیٰ صاحبہ ہوں, وہ یہ بات متواتر طور پہ کرتے رہی. اور ابھی ریسنٹلی ایز ریسنٹ ایز یسٹرڈے اور دا ڈے بیفور انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی کسی قسم کے مذاکرات اس حکومت سے تو نہیں ہو سکتے. تو پھر مینڈیٹ جو دیا ہے اچکزئی صاحب کو, پتہ نہیں وہ کس لیے دیا ہے, صرف آئی تھنک کہ اسموک اسکرین کریٹ کرنے کی کوشش. میں نے یہ سنا ہے کہ اب علیمہ خان صاحبہ وغیرہ بہنوں سے بات ہوئی ہے اور وہ چلیے شرط کے ساتھ یا کسی طریقے سے یا کائنڈ آف ٹیمپرری, لیکن مذاکرات کے لیے ان کی کچھ آمادگی آئی ہے. سو اگر اس طرح کی سچویشن ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان آپ کو ریچ آؤٹ کر رہی ہے, تو پھر آپ پہلے آپ نہ کریں, آپ لوگ پہل کر لیں. اگر ایسی واقعتاً بات ہے جو اس طرح آپ نے بات کی ہے تو پھر تو یہ اچھی واقعی خوشائن بات ہے. دیکھیں میں اس چیز کا بالکل متعقد ہوں کہ یہاں پہ جو آلریڈی پلیٹ فارم ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی بھی مذاکرات ہوں کسی بھی, دیکھیں نا دو فریقین کے بیچ میں ایک تیسرا جو ثالث ہوتا ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اسپیکر صاحب نے جب آفر کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی کمیٹیز جہاں معاملہ رکا تھا وہیں سے وہ تمام تر معاملہ چلنا چاہیے. اگر اس کے کوئی نئے ممبرز آپٹ ان کرنے ہیں, کوئی تبدیلی کرنی ہے ان ممبرز میں, ان کے جو کمیٹیز کے ممبرز تھے حکومتی سائڈ سے بھی اور اپوزیشن کی سائڈ سے بھی, تو بالکل وہ ہو سکتی ہے. اور فورم وہی ہے, نیشنل اسمبلی, اور نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ اس کو میڈیٹ کریں گے, اس کو پروسیڈ کروائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے جو معقول شخصیت ہے وہ وہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ دونوں اطراف کو وہ جو اپنا رول جو پلے کرنا ہے دونوں سائڈ سے, تو وہ بالکل وہ کر سکتے ہیں. اور فورم وہی ہے. یہ اگر کہیں کہ پہلے آپ نہیں تو پہلے آپ, ہم تو نہیں کہتے, ہم تو روزے اول سے ہی ان سے بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں اور مذاکرات ہی کی طرف آئیں. آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک معقول شخصیت ایاز صادق صاحب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں. ابھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی برسی پہ بیسیکلی انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیز آفرڈ
آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کی سروسز آفر کی ہیں مفاہمت کے لیے، مذاکرات کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے مذاکرات کے لیے وہ کافی چیمپئن رہے ہیں. سو ان کی خدمات کیوں نہیں استعمال کرتے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے اور بڑی آپ کی اچھی آبزرویشن ہے کہ بالکل وہ بھی رول پلے کر سکتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو رول پلے کرے اس میں. میں نے اسپیکر صاحب کو تو اس لیے بتایا کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے سٹنگ ممبرز جو ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہ وہیں پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کیونکہ ان کا چیئرمین بھی وہیں پہ ہے اور دیگر ان کی پارٹی کے جو اسٹالورڈز کہہ لیں پہلی 2 روز میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، اور اچھا صاحب بھی اسی پارلیمان کا حصہ ہیں، علامہ ناصر صاحب بھی اسی پارلیمان کا حصہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ معقول جو بہتر ایک طریقے سے تمام تر معاملہ چل سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر صدر پاکستان بھی کوشش کرنا چاہیں تو بالکل کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں. اچھا لیکن ان کوششوں کے لیے جس کی بھی ہو جمہوری رستہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن ان کوششوں کے لیے 2 وے اسٹریٹ ہے، وہاں سے بھی احتجاج توڑ پھوڑ کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو پنجاب کے اندر سی ایم صاحب گئے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو کافی مسائل بھی ہوئے ہیں، ایون ان کو کھانا فوڈ اسٹریٹ کے اوپر، فوڈ اسٹریٹ بند ہو گئی میں نے سنا. سو ایسی سچویشن تو نہیں ہونی چاہیے نا پھر بیرسٹر صاحب؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مہمان نوازی کے تمام تر لوازمات جو ہیں وہ پنجاب حکومت نے پورے کیے ہیں، سرکاری پروٹوکول دیا ہے. جس طرح کل طلال صاحب نے کہا کہ اب یہ حکومت پہ ذمہ داری تو عائد نہیں ہوتی کہ بندے بھی ہم ہی لا کے دیں، لبرٹی چوک بھی ہم ہی بھریں. پھر یہ بتائیں نا فوڈ اسٹریٹ اگر کوئی وینڈر اپنی دکان یا اپنا کوئی کیفے یا کوئی ریسٹورینٹ بند کر کے جاتا ہے اور فوڈ اسٹریٹ جو ہے اس پہ پھر کہیں کہ جی نہیں ہمارے لیے تو کھانا بھی نہیں ہے. تو لاہور میں اور بھی کتنے ریسٹورینٹس ہیں، مطلب خدا رہا آپ ایم عالم روڈ پہ چلے جائیں، آپ کہیں اور چلے جائیں، مطلب آپ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میری تو عقل سمجھ سے یہ باہر بات کہ فوڈ اسٹریٹ جا کے پھر یہ ڈرامہ بنایا جائے اور پھر ایک پورا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے اور کہا جائے فوڈ اسٹریٹ بند ہوگی اور ریسٹورینٹس بند ہو گئے وہاں پہ. آپ نے بڑا سادہ سا جواب دیا ہے، مجھے تو اس سادگی کے پیچھے بڑی کمپلیکسٹی نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس کمپلیکسٹی میں یہ ضرور ہے کہ پنجاب حکومت نے فارملی جیل انتظامیہ کو بھی لکھا، جو انہوں نے پہلے اپنا شیڈیول دیا یا جو انہوں نے بتایا کہ ہماری یہ آئٹنری ہوگی، اس حوالے سے بالکل انہوں نے جیل انتظامیہ کو بھی لکھا. اب بات یہ ہے اسیران اگر خود ہی ملنا نہ چاہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو قیدی ہوتا ہے اس کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس نے کس سے ملاقات کرنی اور کس سے نہیں کرنی. میں نے کل بھی ایک شو میں یہ بات کی تھی کہ 2-2.5 سال تو ان بیچاروں کو کسی نے پوچھا تک نہیں، اور اب صرف اور صرف پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے اور جو پنجاب کا رخ کیا گیا ہے اور وہاں پہ جا کے یہ جو سمپتھی ایک گین کی جا رہی ہے کسی بھی حوالے سے، اب ان کے گھروں کا بھی رخ کیا گیا، پھر جیل بھی جانے کی کوشش کی گئی. تو یہ کم از کم دیکھیں کہ یہ اب اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. ان لوگوں کے زخموں پہ کم از کم نمک تو مت آپ چھڑکیں. ان کو آپ نے پولیٹیکلی آئسولیٹ کر دیا، ان کو غدار کہا. دیکھیں نا اب شاہ محمود قریشی صاحب ہی کا معاملہ آپ دیکھ لیں، کیا ان کے فیملی پہ کیا کچھ تہمتیں یا کیا کوئی الزامات نہیں لگائے اسی پارٹی جماعت کے لوگوں نے، اسی جماعت کے سٹنگ ممبرز آف دا پارلیمنٹ نے. اور پھر اب ان کی آڈیسٹی دیکھیں، ان کی جرت دیکھیں کہ انہی کے گھر چلے گئے. اچھا یہ بتائیں، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ آپ ماننے کو تیار ہو جائیں کہ وہ ایک بڑی جماعت ہے، کیونکہ آپ نے تو سیدھا انہیں کہہ دیا نا یہ تو فیک فالوورز ہے، فیک پاپولیرٹی ہے اینڈ آل دیٹ، تو ان کے آپ نے ووٹس کو کائنڈ آف نلیفائی کر دیا اس بات کو کہہ کے. پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے اور ایون نیشنل اسمبلی کے اندر بھی دا لارجسٹ سنگل موسٹ جماعت ہے. دیکھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، گو کہ مختلف آراء ہیں تمام تر چیز کے اوپر بھی کہ ایک کلٹ فالوئنگ ضرور ہے، بالکل ایک مائنڈ سیٹ ضرور ہے، ایک ایسی اندھا فالوئنگ ہے جس کی کوئی مثال شاید نہیں ملتی. تو اس تمام تر معاملے کے اوپر جی بالکل میں نے روشنی آئی شیڈ سم لائٹ آن دا فیکٹ وتھ اسٹیٹسٹکس وتھ فیکٹس اینڈ فگرز اور سرکمسٹانسز. میں نے ساری وہ بیان کی کہ دنیا کی جو اتنی پرانی تہذیبیں ہیں اور پھر وہاں پہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے تو کم از کم یہ مت آپ کہیں کہ آپ ان سے بھی بہت زیادہ پاپولر ہیں. لیکن بات یہ کہ اگر ان کی جماعت کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو کم از کم ہم کوئی بیچ چوراہے میں نہیں کھڑے تھے، ہماری بھی جماعتوں کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور تبھی ہم پارلیمان تک پہنچ سکے ہیں. ایسا نہیں ہوا. اور اس سے پہلے اس جماعت کی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہے کہ 96 میں یہ جماعت شروع ہوئی، 1% پارٹی تھی. اس کے بعد پھر یہ 2018 میں جس طرح اس کے غبارے میں ہوا اور گیس بھری گئی وہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے.
कोई छुपी ढकी छुपी बात तो नहीं है। फिर इनकी जो ट्रॉली है वो लादी गई तमाम तर उन टर्न कोट्स के साथ और लोटों के साथ जो उनकी गाड़ी में सवार करवाए गए। फिर उसके बाद वही लोग इनको 18 में खुद छोड़ गए, अब 22 में चले गए। तो 18 में जिस तरह वो गाड़ी लोड की गई थी उसी तरह वो खुद ऑटोमेटिकली जब वो खाई की तरफ जाना शुरू हुई तो बिल्कुल उसको वो पैसेंजर आप ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो फिर उनको करने दे जो कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, फिर रुकावटें ना ही बनाए, फिर करने देना, इतने पॉपुलर है ही नहीं वो लोग। नहीं, रुकावटें देखें हमारी तरफ से नहीं है। हम तो ये कहते हैं ना कि आप अगर जमहूरी रवैया अख्तियार करें, जमहूरी रास्ता अख्तियार करें तो वो सबसे बेहतरीन रास्ता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम जलाओ घराओ की, इंतशार की सियासत, तोड़ फोड़ करेंगे। अब देखें ना, जिस तरह आज मैंने देखी स्टेटमेंट बिलावल साहब की, उन्होंने कहा एक छोटे से नैब की केस के पीछे आपने जो है इस मुल्क को के 200 से ज़ायद मकामात, हसास मकामात पे जाके आपने जो कुछ 9 मई को जो अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक दिन है, आपने जो कुछ बर्पा किया, तो ये भी तो सियासी रवैये या सियासी तकाजे जो हैं वो नहीं डिमांड करते। कम अज कम ये रवैये भी दुरुस्त रखने चाहिए। Got it. Thank you very much, Barrister Aqil Malik साहब for joining me in the program. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शफीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया शफी साहब for joining me in the program. शफी साहब, पहिया जाम एक तो एपी ने करना है, जो पहिया जाम आपका 8 फरवरी का है, लेकिन उससे पहले केपीके के वजीर आला साहब को भी, सुहेल अफरीदी साहब को इन इटसेल्फ एहतजाज की कॉल आ चुकी है इमरान खान साहब की तरफ से। साथ ही मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया शफी साहब, मुज़ाकरात करने हैं, एहतजाज करना है? देखिए, हमारा मानना है कि मजम्मत होगी तो मुफाहमत होगी। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें तमाम पोलिटिकल फोर्सेस को बुलाया गया। वहाँ पे तजवीज़ हुई, आरा उनकी आई, मशावरत हुई। उनकी रोशनी में महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक ड्राफ्ट भी शेयर किया जिसमें कुछ बुनियादी नुकात भी शामिल हैं, और तमाम तर जिम्मेदारी जो है मुज़ाकरात के हवाले से हो या तहरीक के हवाले से हो, इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर साहब को दी हुई है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम इस बार ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो या मजम्मत हो, नतीजा खेज हो, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात की कोशिश हुई लेकिन वो डेडलॉक बरकरार रहा, नाकाम हुई। तहरीकें चली तो वो भी उस पर खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं मिले हमें। तो हम इस बार चाहते हैं कि जो भी हो, चाहे मजम्मत हो या चाहे मुज़ाकरात हो, वो नतीजा खेज हो। चलिए दोनों को जरा एक एक करके देख लेते हैं ना। मुज़ाकरात हो तो नतीजा खेज हो, नतीजा खेज मुज़ाकरात से क्या आपका मतलब है? यानी इमरान खान साहब बाहर आए या पीटीआई को ओवरऑल थोड़ी ईज दी जाए, क्या पर्पस क्या? पहली बात यह है कि हमने कभी भी इमरान खान साहब की रिहाई जो है उनको आपने देखा होगा रसाई की। इमरान खान साहब जब भी रिहा होंगे वो पाकिस्तान की अदालतों से रिहा होंगे। हमारा ये मानना है कि ये जो नाजायज हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है 17 सीटों की, ये किस तरीके से मुसल्लत हुई वो भी तमाम कौम ने देखा। ये किस तरह मामला चला रही है वो भी तमाम कौम देख रही है। इकॉनमी का बुरा हाल है, कपड़े बेचने का कहा था, पीआईए बेच दी। पीआईए बेचने के ऊपर तो आपके अपने मुजम्मिल असलम साहब ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि दे रहा है, दुरुस्त है, ये होना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि कैसे कोई गवर्नमेंट जो कि 2 साल गुजार चुकी है, मुश्किल टाइम गुजार चुकी है, वो कहेगी कि जी आपका जो मैंडेट था हम वो वापस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की डिमांड बिल्कुल बजा होती है, लेकिन वो डिमांड मानने वाली बात आपको नजर आती है? ये तो ना होने वाली बात होगी ना शफी साहब? नहीं, देखिए, उस एक 8 फरवरी को जो इस तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया, ये तो अब वो मिसाल हो गई है कि चोर मेरे घर से चोरी भी कर ले, सामान भी ले जाए, और जब जिरगा हो या मुज़ाकरात टेबल टॉक हो तो वो कहता है कि सामान की बात नहीं करेंगे, बाकी बात कर लेते हैं। इस तरह तो नहीं होगा। 8 फरवरी का जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ उस पर बात होगी और अर्ली इलेक्शन कॉल किए जाएं एक नए ईसीपी के अंडर। ये हमारे बुनियादी नुकात हैं। लेकिन मुझे ये समझा दीजिएगा कि अगर आप 2024 के इंतखाबात की बात करते हैं कि आप उनको वापस अर्ली इंतखाबात करवाएं, वो मैंडेट वापस दें, तो फिर वो चले जाते हैं 2018 पे, तो शफी जान साहब फिर क्या करें? 2018 से शुरू करें। बिल्कुल, फिर हम 2013 की बात करेंगे कि 2013 की, उसके बाद 2007-8 की बात होगी। हम ये चाहते हैं कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया उस पर बात हो और उसके साथ साथ अर्ली इलेक्शन पे बात हो। अच्छा चलिए, अगर आप चलिए इस बात पे भी मुज़ाकरात करते हैं तो आप लोग रीच आउट करेंगे, फिर पहले कौन पहल करेगा? क्योंकि अयाज सादिक साहब ने कहा है कि मेरा ऑफिस हाजिर है,
جہاں تک قومی اسمبلی کی اسپیکر کے آفس کا سوال ہے تو میں نے پہلے جیسے بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے آفس میں ہمارا ایک نامینیشن لیٹر پڑا ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا. ان کی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی. وہ اختیار ہے قومی اسمبلی اسپیکر کا. اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر میں اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاؤس کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کریں تو ان کے آفس کو استعمال کرنا ہمارے لیے بیوقوفی ہوگی. اور وہ جو مذاکرات کی آفر بار بار کر رہے ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کے لیے کہیں اور دیکھ رہا ہے. اگر ادھر سے فیصلہ آ گیا تو وہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے. اگر نہیں آئے گا شفیع جان صاحب, نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے شاید حکومت بھی تیار نہیں ہے. وہ جس مرضی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خود بھی اس معاملے پہ تیار نہیں نظر آتے. تو ہنوز دلی دور است والی بات ہے. نوٹیفیکیشن کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس حکومت کے ساتھ پھر مذاکرات کیسے کر لیں؟ مذاکرات کے لیے تو آپ کو اعتماد کا ہونا بڑا. اور اگر ٹی ٹی اے پی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ لوگ سر تسلیم خم کریں گے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک مذاکرات اور مذمت کی میں نے شروع میں بات کر دی کہ وہ اچکزئی صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اور جو چیز عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے یا آئے گی اس پہ پاکستان تحریک انصاف من قبول کریں. چلے اب ذرا مزاحمت کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے مزاحمت کی بات کی اور یہ کردار جو ہے وہ سی ایم صاحب کو دیا گیا. بیسکلی وہ ہیل بی دا روئے روا آف دس انٹائر مزاحمت. تو مجھے بتائیے کہ یہ مزاحمت, کیونکہ آپ نے کہا نا جو بھی چیز ہو ڈیسائیسو ہو, ایسی نہ ہو کہ وہ عالم برزخ میں سارے معاملات کو چھوڑ دیں, تو مجھے بتائیے گا کہ یہ والے سی ایم پچھلے سی ایم کے کمپیریزن میں ایسا کیا کریں گے جو یہ مزاحمت بڑی ڈیسائیسو ہوگی؟ دیکھیں, جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کا سوال ہے تو سہیل آفریدی صاحب آئی ایس ایف سے ہوتے ہوئے, یوتھ ونگ سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. وہ مذمت کے چیمپئن ہے, مذمت کی سیاست کے چیمپئن کہلائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ان کی نومینیشن کے بعد, جب سے انہوں نے اس عہدے پہ وہ فائز ہوئے ہیں, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی روح آئی ہوئی ہے. تمام پاکستان تحریک انصاف متحد ہو گئی ہے. جس طریقے سے وہ میس موبلائزیشن خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. جس طریقے سے جلسے ہو رہے ہیں, جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ چلائی جا رہی ہے, اور پھر آپ لاہور میں بھی آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے لاہور کی گلیوں میں, لاہور کے بازاروں میں جس طریقے سے اس موومنٹ کو لیڈ کیا ہے, تو وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی امید ہے. اور میرا یہ ماننا ہے اگر ہم کچھ دن مزید لاہور میں گزار لیں, کہ ایک اور دورے ہم لاہور کے کر لیں, تو لاہور کی عوام اور پنجاب کی عوام یہ سمجھ بیٹھے گی کہ ان کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہے. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس لیے کیونکہ وہاں سے عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو تو جواب دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. عظمیٰ بخاری صاحب کی دیکھیں, ایک تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھی پہلے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف اپنے بیانات دیکھ لیں. اب لوٹا بن کے جب پاکستان مسلم لیگ نون میں آئی تب ان کے حرکات دیکھ لیں, تو ان کی کوئی سے نہیں ہے. ان کے گھر میں خود فارم 47 والا مردہ جو ہے وہ دفن ہے. تو عظمیٰ بخاری جیسے لوگوں کو نہ ہی کوٹ کریں تو بہتر ہے. دیکھیں, اب وہ وزیر ہیں, آپ بھی وزیر ہیں, آپ کو ان کے سامنے, ان کو آپ کے سامنے کوٹ کرنا پڑتا ہے. ہماری تو یہ مجبوری ہے ایز جرنلسٹ. بٹ تھینک یو ویری مچ. 45 والا وزیر ہوں, وہ فارم 47 والی وزیر ہوگی. وہ ایک سہیلیوں کا گینگ ہے جو اس وقت پنجاب پہ مسلط ہے. That's your point of view. Let's see آپ کی مزاحمت یا مفاہمت میں سے کیا کام کرتی ہے 2026 میں. تھینک یو ویری مچ شفیع اللہ جان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ذرا 2026 کے آنے سے پہلے 2025 میں پاکستان کی ڈپلومیسی, چاہے وہ ڈیفنس ڈپلومیسی ہے یا پھر ادروائز ہے, وہ کدھر تک پہنچی, کہاں تک پاکستان کھڑا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. 2025 پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اس نے. اس سال کے اندر پاکستان میں سفارتی سطح کے اوپر وہ کامیابیاں دیکھنے کو آئیں جو اس سے پہلے کئی سالوں کی کوشش کے باوجود بھی ہم لوگوں کو نہیں دیکھنے میں مل رہی. ایک طرف پاکستان اپنے ہمیشہ کے دوست, ہمیشہ کے بھائی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کے پیک پر آیا, جہاں سی پیک 2 کی گونج سنائی دینے لگی, تو دوسری طرف امریکہ, جس کے ساتھ ہمارے ایک دہائی سے زیادہ سے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے, وہاں بھی تعلقات آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے. مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا نظر آیا, اور نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ فلسطین کے امن کے معاملے کے اندر پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. ناٹ جسٹ دیٹ, اس وقت اس پورے خطے میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے سالوں بعد ہمارے تعلقات بہتری کی طرف گئے, نیپال کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتری کی طرف گئے, انڈیا اور افغانستان کو چھوڑ کے یہ پورا خطہ یکجا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سال کے آغاز میں 10 جنوری 2025 کو بیجنگ کے 2 طرفہ سی مشاورتی جو ملاقات ہے, اجلاس کا چوتھا دور ہوا. اس چوتھے دور کے بعد دونوں ممالک نے آل ویدر اسٹریٹجک تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے سی پیک 2.0
پر پیش قدمی کی اور اس کے اوپر اتفاق کیا کہ لیٹس کنٹینیو دس. 5 سے 7 فروری 2025 کو صدر آصف علی زرداری نے سرکاری دورہ کیا چین کا، اور اس دوران دونوں ممالک نے $300 ملین مالیت کے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے. بعد ازاں 29 مئی 2025 کو اسلام آباد میں ملاقات میں پاکستان اور چین نے CPEC 2.0 پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. 12 سے 13 فروری 2025 کو ترک صدر طیب اردوان اسلام آباد کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آئے، جس کے دوران 24 اہم معاہدے اور بہت ساری مفاہمتی یادداشتیں جو ہے ان کے اوپر دستخط ہوا. مئی 2025 وہ مہینہ جہاں بھارت کے ساتھ ہونے والی فوجی جھڑپوں نے عالمی سطح پر پاکستان کو خاصی توجہ کا مرکز بنا دیا. محدود وسائل کے باوجود پاکستانی افواج کے مؤثر اور متوازن رد عمل نے عسکری توازن کو واضح کر دیا کہ یہاں کسی بھی طریقے سے ہیجیمنی نہیں چلے گی انڈیا کی. مارکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی میدان کے اندر بھی ایک باوقار ذمہ دارانہ اور ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پہ پوری دنیا کے اندر قائم کر دیا. بی جے پی نے آپریشن سندور کو مودی کی شخصیت بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا چلاتے رہے، لیکن امریکہ نے اس کی قلعی کھول دی. امریکہ نے پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ایک امن پسند اور ذمہ دار ملک قرار دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ہے وہ بہت ساری تعریف سمیٹی. ان کے امریکہ کے 2 اہم دورے ہوئے. اس دوران وائٹ ہاؤس کے اندر ان کے اعزاز کے اندر پر تکلف ضیافت اور عشائیہ رکھا گیا. امریکہ کے صدر جو ہیں انہوں نے ٹروتھ سوشل پر کہا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے طے پا گیا ہے جس کے تحت پاکستان اور امریکہ اپنے تیل کے بڑے ذخائر کو ترقی دینے کے لیے مل کر کام کرے گا. یعنی ایک طرف دفاعی معاملہ، دوسری طرف سفارتی معاملہ، تیسری طرف اکنامک سچویشن میں یہ معاملہ ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر آیا. 30 جون 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت بڑی مضبوط ہے، بڑی طاقتور ہے، اور امریکی ثالثی میں جو جنگ کے اندر کردار تھا امریکی ثالثی کا، اس نے جو کردار ادا کرنے کے بعد بھارت کا جو رویہ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ انکاری ہو گئے کہ ایسا کوئی کردار ہی نہیں ادا کیا تھا. لیکن صدر ٹرمپ نے 20 مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر انہوں نے کروائی تھی. سابق امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کریلا نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فوجی تعاون کو مضبوط بنانے میں ان کے کردار کی تعریف بھی کی. 25 مئی 2025 کو وزیر اعظم نے استنبول میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی. پاکستان اور ایران کے درمیان بھی تعلقات بڑے بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے. انہی تعاون کی بنیاد پر وزیر اعظم پاکستان نے 26 مئی کو ایران اور ایرانی صدر نے 3 اگست کو پاکستان کا دورہ کیا. 27 اور 28 مئی کو وزیر اعظم نے آذربائیجان کا دورہ کیا، جہاں توانائی، بنیادی ڈھانچے اور دفاعی تعاون کے معاملات کے اوپر معاہدے طے پائے. 5 سے 12 جون تک وزیر اعظم نے سعودی عرب اور UAE کا دورہ کیا، جس نے پاکستان کو الٹیمیٹلی لیڈ کیا پاک سعودی دفاعی معاہدے کے لیے. 30 اور 31 جولائی کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی تجارتی معاہدہ طے پایا. اب یہ یاد رکھیے کہ معاہدے کے اندر تیل کے ذخائر کی ترقی، ٹیرف کے اندر کمی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اندر جو تعاون ہے وہ شامل تھے. امریکہ نے پاکستان کے اوپر 29% ٹیرف لگایا تھا، جو ان ملاقاتوں کے بعد 19% پہ گرا دیا گیا، 10% گرا دیا گیا. جبکہ امریکہ نے انڈیا کے اوپر 26% ٹیرف عائد کیا تھا، جو کہ بڑھا کر 50% کر دیا گیا. یعنی یہاں صرف اور صرف پاکستان کی سفارتی کامیابی نہیں بلکہ بھارت کی سبکی بھی اچھا خاصا کردار ادا کرتی ہے. 30 مئی سے 9 جون تک بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں اعلیٰ سطح وفد کی قیادت کی، جس نے الٹیمیٹلی مارکہ حق کے حوالے سے اور پاکستان کی جو سٹینڈنگ تھی اس کے حوالے سے کلیرٹی دی. پاکستان کے 8 رکنی وفد کے مقابلے میں انڈیا نے 45 پارلیمنٹیرینز کو بھیجا اور ان کا جو رزلٹ تھا وہ ڈھیلا بھی نہیں تھا. 10 جون کو لندن میں آل پارٹیز پارلیمانی گروپ اور برسلز میں یورپی یونین کے نمائندوں سے ملاقات کی. بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کیا، ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا، لیکن عالمی عدالت نے یہ کہا کہ سنتاس معاہدے کو ایز از انٹرنیشنل قوانین کے تحت قابل عمل اور واضح قرار دے دیا کہ جی بھارت کو معاہدے کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کرنا ہوگا. 5 جون کو پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب چیئرمین اور طالبان کے اوپر جو عائد پابندی کے نفاذ کی نگراں کمیٹی تھا اس کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا. 23 اور 24 جون کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کا تاریخی دورہ کیا. یہ 2012 کے بعد کسی بھی پاکستانی فورن منسٹر کا پہلا دورہ تھا.
14 जून को भारत को फैक्टिफ में भी अच्छी खासी सुबकी हुई। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाना चाहते थे, लेकिन इस इजलास में भारत के वफ्द ने पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने के लिए भरपूर तगोदो की, बट दे फेल्ड मिजरेबली। पाकिस्तान को ओआईसी के जो खुद मुख्तार मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन का रुकन 2025 से 2028 के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया गया। SMA, since we're talking about all these organizations, तो SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी मिली, जहां एलामिया के अंदर जाफर एक्सप्रेस और खुददार हमलों की तो मजम्मत की गई, लेकिन जून के अंदर 2025 शंघाई ताउन तंजीम, यही SCO के वज़ीर दिफा के अहम इजलास के एलामिया में भारत ने बड़ी कोशिश की कि पहलगाम वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़े, पर यहां भी उनको नाकामी हासिल हुई और अल्टीमेटली ऐसा कुछ भी एलामिया में शामिल नहीं था। सितंबर के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे में ऐलान किया गया कि किसी एक मुल्क के ऊपर अगर जारियत होगी तो वो दोनों ममालिक के ऊपर अटैक तस्वर किया जाएगा। 22 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी हुकूमत की जानिब से किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सलेंट क्लास से नवाजा गया। साल 2025 में 9 आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान का दौरा किया है। 8 से 9 सितंबर कजाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया। 2 से 4 अक्टूबर को मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान का दौरा किया। 15 से 16 नवंबर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान का दौरा किया। 8 से 9 दिसंबर इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांटो पाकिस्तान के दौरे पर आए। 26 दिसंबर को UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन नाहयान जैद अल नाहयान ने पाकिस्तान का दौरा किया। और आलमी जरीदे पाकिस्तान की तारीफ और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ करते नहीं थकते। ब्लूमबर्ग, द डिप्लोमैट, डेली टेलीग्राफ, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, भारतीय जरीदा द हिंदू, इन सब ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को एक कामयाब सिफारतकारी करार दिया। अफगान तालिबान और TTP के हवाले से पाकिस्तान जो है वो स्टैंड स्टिल पर है, इसलिए क्योंकि अफगान तालिबान रजीम की तरफ से इस वक्त भी ये मसला स्टैंड स्टिल पर इसलिए है क्योंकि फितनतुल खवारिज की सपोर्ट हो रही है अफगान तालिबान रजीम की तरफ से। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कह दिया, बहुत सारी रिपोर्ट्स ने कह दिया कि जी रूस, चीन, ईरान, डेनमार्क, मॉस्को फॉर्मेट ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उनकी मौजूदगी के ऊपर तशवीश का इजहार किया और ये कह दिया है कि अफगानिस्तान इस टाइम पर गढ़ बन चुका है दहशतगर्दी के हवाले से। दूसरी तरफ जरा इंडिया के ऊपर भी नजर डालते हैं। इंडिया वो इंडिया जिसने अपनी डिप्लोमेसी के अंदर बेशुमार पैसा झोंका था, वो इंडिया जो बॉलीवुड के जरिए पूरी दुनिया को ब्रेन वॉश करना चाहता है, पाकिस्तान को हमेशा बुरी लाइट में दिखाना चाहता है, वो इस टाइम पर टारगेट में है। तकरीबन 24,600 के करीब भारतीय शहरियों को मुख्तलिफ ममालिक से निकाल दिया गया है और इसमें सरे फहरिस्त सऊदी अरेबिया है जहां से 11,000 भारतीय शहरियों को निकाल दिया गया है। इसके अंदर USA दूसरे नंबर पर आता है जहां 3800 भारतीय शहरियों को निकाल दिया गया है और कनाडा जो है वहां से 2831 शहरियों को निकाल दिया गया है। UAE भी पीछे नहीं है, तकरीबन 1470 के करीब ऐसे भारतीय शहरी हैं, इनको निकाल दिया गया है। वहां बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी एक है, इसके अंदर वीजा की मुद्दत खत्म होने के बावजूद इलीगली रहना ये भी वजह है। हमारे साथ इस तमाम टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर आदिल नजम मौजूद हैं। ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑब्वियसली एन एकेडमिशियन एज वेल। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, एक तो ये बता दीजिएगा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। इंडिया के साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है जहां मोदी की हिमाकतों ने भारत का वो जो एक शाइनिंग चेहरा था, अल्बीट इट वाज अ फसाद, लेकिन उसको एक दफा बेनकाब जरूर कर दिया और पाकिस्तान को प्री में एंड पोस्ट में एटलीस्ट दुनिया की नजर में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट डॉक्टर साहब? देखिए, आपने सही कहा कि मई में जो एक तरह से मोदी साहब ने हमाकत की, उसका हम पे भी असर पड़ा और उन पे भी असर पड़ा। अगर आप देखें कि उसके बाद भारत की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरह प्लमिट हुई। सो वो बहुत बड़ी हमाकत थी जिसमें ना पाकिस्तान चाहता था वो जंग, ना पाकिस्तान की कोशिश थी वो जंग, लेकिन वो इम्पोज की गई और उसके नतीजे में हमने बहुत सारी चीज देखी। जो आपका सवाल है कि प्री में डिप्लोमेसी कैसी थी, मैं रिमाइंड कराऊंगा आपके व्यूअर्स को कि अगर वो प्री में डिप्लोमेसी ना होती तो
تو بہت ساری جو چیزیں ہوئیں پوسٹ میں وہ بھی شاید نہ ہوتی. ڈپلومسی جو ہے نا وہ حلیم پکانے کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک سلو ایکٹ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس کے نتائج دیر میں نکلتے ہیں لیکن آپ کو اس کے انگریڈینٹس بہت پہلے ڈالنے ہوتے ہیں. آئی ڈو تھنک فار دا لاسٹ نمبر آف ایئرس، اینڈ میں نمبر آف ایئرس 3 4 5 کی بات کر رہا ہوں، 6 کی بات کر رہا ہوں، پاکستان ہیز بین ٹرائنگ میرے خیال میں اپنا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ کو تھوڑا سا بڑھانا، کیونکہ آئی تھنک ایک ریئلائزیشن ہے صرف پاکستان میں نہیں دوسری دنیا میں بھی کہ یہ جو وقت ہے یہ الائنسز بنانے کا ہے، یہ دوستیاں بنانے کا ہے، یہ ریلیشن شپس بنانے کا ہے، چاہے وہ دوستی ہو یا نہ ہو، یہ بٹنے اور توڑنے اور سائڈیں پکنے کا نہیں ہے. تو ان سم ویز آئی ڈو تھنک کہ آپ کا سوال مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ہائی لائٹ کر دوں یہ بات، کیونکہ ہم کئی بار سوچ بھول جاتے ہیں. ہم آج کی خبر دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ آج کی خبر جو ہے وہ صرف آج کے واقعات پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ایسا ہوتا نہیں. سو آئی ڈو تھنک کہ ہماری پری مے ڈپلومیسی آلریڈی ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ. اور ہم امریکہ کا سوچتے ہیں ہمیشہ، چین کا سوچتے ہیں ہمیشہ، گلف کا سوچتے ہیں ہمیشہ، مڈل ایسٹ کی بات سوچتے ہیں عموماً، لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری ڈپلومیسی جو ہے چاہے وہ ایسٹ ایشیا میں ہو چاہے وہ افریقہ میں ہو، آئی تھنک پاکستان ہیز بین ڈوئنگ ان دیٹ سینس کافی سالوں سے کئی حکومتوں میں دس ایفرٹ ٹو ایکسپینڈ. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو ڈاکٹر صاحب، لیکن دوسری طرف اگر فلپ سائڈ پر دیکھیں تو اسی مئی 2025 کے بعد ہم لوگوں نے بھارتی ڈپلومیسی کا ڈاؤن فال دیکھا. بھارت نے بہت انویسٹ کیا اپنی ڈپلومیسی میں، کلچرل طریقے سے، کلچرل ایونٹس کر کے، بالی ووڈ کے ذریعے، برین واشنگ کے ذریعے، اس کے علاوہ انگرین کر کے اپنے ڈایاسپورا کو. تو وہ کیسے فلپ ہو گئی؟ بھارت کی ڈپلومیسی الٹی پڑ گئی مئی کے بعد، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں، ان جنرل میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انڈیا کی باتیں انڈینز کریں، اور جہاں تک ہمارا سوال ہے اس میں ہم کریں، لیکن ان جنرل آئی تھنک دی انالیسز از کریکٹ کہ ہم نے ایک بہت ڈرامیٹک قسم کا شفٹ دیکھا بھارت کی جو فورن پالیسی، فورن افیئرز میں جو ساخت ہے اس کی. یہاں میں یہ کہوں گا کہ آئی تھنک اے لاٹ آف دیٹ ہیڈ ٹو ڈو ود پرائم منسٹر مودی. تو اگر وہ فیلئر ہے جو کہا جا رہا ہے تو وہ مودی صاحب کا فیلئر ہے، نہ صرف کہ انڈین ڈپلومیسی کا. اور اس سے میری مراد یہ نہیں کہ اس میں انڈین ڈپلومیسی کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن جس حماقت کی ہم نے بات کی کہ این انپرووکڈ اننیسیسری اٹیک اینڈ دین اس کا جو ریبٹل پاکستان سے ملا اس کی ان کو قیمت دینی پڑی. ان کی ایک طرح سے جو ایروگنس آ گئی تھی انکلوڈنگ ڈپلومیسی میں، آئی تھنک اس کی قیمت دینی پڑی. ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا تھا کہ ایک طرح سے انڈیا میں کانفیڈنس آ رہا تھا، لیکن وہ کانفیڈنس کئی بار ایروگنس میں بدل جاتا تھا، ایک طرح سے دوسرے ممالک پہ اپنی ول امپوز کرنے پہ بدل جاتا تھا. اگین یہ ایک دن میں چیزیں نہیں ہوتی. اگر آپ سوچیں تو آپ گو بیک کہ جب کینیڈا میں ایک اٹیک ہوتا ہے اور ایک کلنگ ہوتی ہے اور اس کی جو فنگرز ہیں وہ بھارت کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں، اسی طرح دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. ہم نے ایک قسم کا ایگریشن دیکھا انٹرنیشنلی، وہ ہم نے ان کی ڈپلومیسی کی اسٹیٹمنٹس میں بھی دیکھا. ان اے وے بھارت نے شاید یہ اپنے آپ کو کنونس کر لیا کہ ہم اب ایک گریٹ پاور بن گئے ہیں، ویل بفور they were anywhere near that. اور اس کی انہیں قیمت دینی پڑی اس وقت جب ان کو اس کی ضرورت تھی. میرے خیال میں اگین یہ فنگر پوائنٹنگ کی بات نہیں ہے. اگر بھارت نے بھی اس سے کچھ سیکھنا ہے اور ہم نے بھی سیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈپلومیسی از اے کانسٹنٹ گیم. اگر آج میں واپس آتا ہوں پاکستان کی طرف، اگر آج ہمیں ونز نظر آتی ہیں، اگر آج ہمیں پیٹ آن دا بیک نظر آتی ہے، شاباشی نظر آتی ہے، تو یہ سوچ لینا کہ وہ پرماننٹ ہے، دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. سو ان اے وے جب آپ کی چیزیں اگر اچھی جا رہی ہوں، دیٹ از دا وے ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ، دیٹ از دا ٹائم ٹو بلڈ اپون اٹ، لیکن ناٹ ٹو بیکم ایروگنٹ. I think that is the lesson of the story. اور ایبسولوٹلی، اور اس میٹر آف کورس امریکہ اور پاکستان کے جو بڑھتے تعلقات ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ امریکہ تو کبھی بھی ریلائبل پارٹنر نہیں رہا ہے، اور کیونکہ وہ ریلائبل پارٹنر نہیں رہا ہے تو کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ان بڑھتے ہوئے اچھے تعلقات کو. ایک تو یہ بتا دیجیے گا، دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ انشور کیسے کریں کہ یہ جو امریکہ اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں یہ ایک لانگ ٹرم کے اوپر پراپر پازیٹو ڈپلومیسی، پراپر پازیٹو ریلیشن شپس کے اندر ہی ٹرانسلیٹڈ رہے فار دا لانگ ٹرم. اچھا، دو سوال ہیں. پہلے کا تو وی ڈونٹ نو، اور یہ سوچنا بھی جو ہے میرے خیال میں حماقت ہے. نہ
امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان دیر پہ ہے اور نہ پاکستان سمجھتا ہے کہ امریکہ دیر پہ ہے. ایک طرح سے بڑی ایکول ریلیشن شپ ہے. اٹ از ان دا مومنٹ, اٹ از ان دا ٹائم. آئی تھنک اس وقت بہت اچھی ہمیں وائب ملتی ہے خصوصاً ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے. سوال یہ ہے جو امریکہ میں بھی پوچھا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہم چیزیں سن رہے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یا یہ امریکی خارجہ پالیسی ہے؟ اینڈ ازیومنگ کہ وہ دونوں چیزیں ایک ہیں, دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. خصوصاً آج کے امریکہ میں جو بہت ڈیوائیڈڈ ہے, جو خود امریکہ از ایٹ وار ود اٹ سیلف ان سم ویز. تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں, دی گول ought ٹو بی کہ وی شوڈ میک شیور کہ دیز ریلیشن شپس آر ود دا یو ایس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیٹنگ بیک فرام ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن اگر وہ پرسنلائز ہو گئی اس لیول ان کی طرف پہ یا ہماری طرف سے, دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. کیونکہ ڈپلومیسی تو لانگ ٹرم گیم ہے. ملکوں نے تو کچھ سال نہیں رہنا, انہوں نے تو کچھ دہائیوں نہیں رہنا, انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ رہنا. سو آئی تھنک دیٹ از دی کی کوشچن آن دا یو ایس. یو ایس سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو دوسرے ممالک سے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ جو ایک ڈیمونسٹریشن آف اسٹرینتھ اور ڈیمونسٹریشن آف اسٹرینتھ سے زیادہ ابلٹی مئی میں دیکھی گئی, اس کا نتیجہ. لیکن ہول ورلڈ لوز اے ونر, جیتنے والے کے ساتھ ہر ایک ہوتا ہے. اور کیونکہ مئی میں پاکستان نے ایک طرح سے بڑی فزیکلی ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں, کیا سکلز ہیں, کیا کمپٹنس ہے, تو اس کی وجہ سے سڈنلی آل دا کنٹری اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ اس. رائٹ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد ول گو ٹوورڈز دا نیکسٹ. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ایک طرف تو ہماری سفارتی معاملات ہیں اور دوسری طرف افغانستان کی ہٹ درمی ہے. اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری سرحد بندش ہوئی ہے, اس سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی دو طرفہ تجارت تقریباً 200 ملین امریکی ڈالرز پر محیط تھی اور سالانہ تقریباً 2 ارب امریکی ڈالر بنتا ہے. یہ 200 ملین امریکی ڈالر ماہانہ تھا اور سالانہ 2 ارب امریکی ملین ڈالر تھا. افغانستان اپنی طرف سے معاملات کو خرابی کی طرف ہی لے کر جاتا جا رہا ہے. پاکستان نے بڑی دفعہ کوشش کی. اس کے اندر تقریباً فیول اور خوراک کے لیے 40% افغانستان کا انحصار پاکستان پر تھا. سرحدی بندش کے باوجود بھی افغانستان کی ہٹ درمی نہیں جاری. وہاں کے لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں, شدید معاشی نقصان ہو رہا ہے, سردی کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایشوز بن رہے ہیں. دو طرفہ تجارت میں تقریباً 45% کمی واقع ہوئی ہے, جس کا تخمینہ تقریباً 600 ملین ڈالر کے قریب لگایا جا رہا ہے. اور افغانستان مال لے جانے والے 10,000 سے 12,000 ٹرانزٹ ٹرک پھنسے ہوئے ہیں, جس سے افغانستان کو 205 ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ افغان طالبان رجیم کو افغانستان کے لوگوں کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے, اور فکر ہے تو صرف اور صرف انڈیا سے آنے والے پیسے کی. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے سال اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. A very happy new year from me and my team. Take good care of yourself. اللہ حافظ.